ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان مبارک کی آخری طاق رات ہے اور ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہے، جس طرح بتایا گیا، جس طرح روایات میں ہے، ہم نے علماء سے سنا۔ تو ناظرین کرام، آج بھی ممکنہ بڑی رات ہے، اور ویسے تو ماہ رمضان کی ایک ایک شب رحمت بھری ہے، ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے، مگر پھر طاق رات ہو، ممکنہ شب قدر ہو تو اس کے کیا کہنے، اس میں تو خاص اہتمام ہوتا ہے عبادات کا۔ اور یقیناً آج بھی اللہ کے نیک بندوں نے اور اہل ایمان نے بڑے ہی خاص اہتمام کیے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو ماشاءاللہ مساجد میں ہے، اعتکاف میں ہے، اور بہت سارے ہمارے لوگوں نے سنت اعتکاف بھی کیا ہوا ہے، اور بہت سارے نفلی اعتکاف کی نیت سے بھی الحمدللہ مساجد میں قیام کیے ہوئے ہیں، اور رب کی رحمت پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم بھی خوش نصیب ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی خوش نصیب ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی الحمدللہ علم دین کی خوبصورت بزم سجا کر بیٹھے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے مقتدر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ مختصر سا انٹروڈکشن، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے، اور ہمارے ساتھ ایک اور اہل سنت کی بڑی شخصیت جو الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی اولاد، اللہ اکبر، خود بھی ان کے بڑوں نے بھی ایسے شاندار کام کیے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ بھی سپوت ہیں، یعنی آپ بھی اپنے والد بزرگوار کے اس کام کو، اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی ہاں، محتمیم دارالعلوم امجدیہ، جسے ہم ام المدارس بھی کہتے ہیں، حضرت علامہ مولانا ریحان امجد نعمانی صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے، اور آپ کے ساتھ جو ایک شخصیت تشریف فرما ہے وہ بھی ہمارے آئی ڈی ایس کی شان ہے، پہچان ہے، ہمارے الحاج محترم محمد اقبال بابا صاحب، جو بڑی پیاری روحانی شخصیت ہے اور ایک روحانی اسکالر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت عزتوں سے نوازا ہے، اور لوگ بڑے کنیکٹ ہیں آپ کے ساتھ بھی، آپ نے بھی شفقت فرمائی، آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تبرکات کی اہمیت۔ اللہ اکبر، تبرکات کسے کہتے ہیں؟ یہ تبرکات بنتے کب ہیں؟ پھر قرآن و حدیث میں ان کی اہمیت کیا ہے، اور ان کا ادب کس طرح کرنا ہے، ان کی برکات کیا ہیں، یہ سب کچھ آج الحمدللہ ہم اس پروگرام میں جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ علماء کرام سے سوالات کیے جائیں تو اس حوالے سے میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک جو تمام برکتوں کا مالک ہے، اور اس رب کریم نے اپنے پسندیدہ اور نیک بندوں کو دنیا جہاں کی ایسی برکتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ان سے منسوب ہو جاتی ہیں وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے منسوب چیزیں بڑی بابرکت اور فیض پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تبرکات کی، اور اس سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین کی وہ چیزیں ہیں جو برکت کے طور پر رکھی جائیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور سے مس یعنی ٹچ ہونے والی اور نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی متبرک ہے۔ خاک مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک چومنے کا شرف ملا تو وہ بھی خاک شفا بن کر متبرک ہو گئی۔ جیسا کہ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ اکبر، اس خاک شفا کی شان میں قصیدے لکھے جانے لگے، اور عاشقان رسول اس خاک پر اپنے دل و جان قربان کرنے لگے۔ چنانچہ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان خاک مدینہ کی شان عظمت نشان میں فرماتے ہیں، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شہدا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔
ناظرین، اسی طرح صحابہ کرام و بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک جسموں سے چھو جانے والی ہر چیز بھی متبرک ہے، یہاں تک کہ بزرگان دین کے جسم سے چھو جانے والا کوئی تنکا ہو یا ان کے لباس کا کوئی دھاگا ہو، اس کا ادب و احترام کرنے سے بھی انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ اس وصف کی طرف بھی غور کیجیے گا۔ جی ہاں، جب دامن اتنا پاک صاف ہو اور ایسی پاک دامنی ہو تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی امی جان کے کرتے کا ایک دھاگا، اس کے وسیلے سے، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے کہ جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ یہ میں نے اخبار الاخیار سے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تبرکات کی اہمیت، جس میں ہم تبرکات سے متعلق کچھ اہم چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، چلتے ہیں علماء کرام کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، حضور، میں چاہوں گا کہ جیسا کہ ہمارا وتیرہ رہا ہے، جیسا کہ علماء کرام کا، علماء اہل سنت کا، علماء اسلام کا یہ انداز رہا ہے کہ کسی بھی بات کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی حقانیت کو قرآن پاک سے اور احادیث کریمہ سے بیان کیا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا حضرت کے تبرکات کے حوالے سے بھی جو شواہد ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، جو ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، اس کا تذکرہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حافظ صاحب قبلہ، تبرکات کو سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا قادر مطلق ہے، ہر چیز کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ اپنے وجود میں بھی تنہا ہے اور اس کارخانہ قدرت کو چلانے میں وہ تنہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی توحید الوہیت، وہ اپنے ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں رکھتا اور اس کارخانہ قدرت کو چلانے میں بھی وہ کوئی شرکت نہیں ہے اس کی، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ اپنے الوہیت میں بھی یکتا و تنہا ہے اور اپنی ربوبیت میں بھی یکتا و تنہا ہے، اور وہ اپنے جملہ صفات کے اندر وہ یکتا و تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ صفات میں بھی شراکت تقاضا کرتی ہے مستقل بالذات ہونے کا، کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، اور وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے۔ اس لیے نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہو سکتا ہے عقلاً، نہ شرعاً، اور نہ اس کا کوئی صفات میں شریک ہو سکتا ہے شرعاً نہ عقلاً۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد جب ہم پیمانہ توحید اور مقصد توحید کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ حکمت بالغہ ہے، اور اس حکمت کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس نے جب اس عالم کو تخلیق فرمایا تو اس عالم کو عالم اسباب بنایا۔ ہر تاثیر چاہے خیر کی ہو یا شر کی ہو، اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کے نفوذ کے لیے اور اس کے اجرا کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ اسباب رکھے ہیں۔ جیسے کائنات پوری عالم اسباب، ہم اردو میں کہتے ہیں عالم اسباب۔ عالم اسباب سے مراد یہ کیا ہے کہ کاز اینڈ فیکٹ، جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، فیکٹ بمانا تاثیر، کاز بمانا سبب۔ جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا پیاس کو بجھا دیتا ہے، پانی کو اس نے واسطہ بنایا، بارش وہی برساتا ہے، بادل کو اس نے واسطہ بنایا، بھوک کو وہی ختم کرتا ہے، روٹی کو اس نے واسطہ بنایا، شفا وہی دیتا ہے، دوا و تشخیص کو اس نے واسطہ بنایا۔ تو یہ عالم اسباب ہے جس کو چھوڑے بغیر ہم اس موضوع کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا یہ وہ مسلمات ہیں جس کا کوئی باشعور عقل مند شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بات، اللہ کی توحید، عالم اسباب، اس کو آپ نے سمجھ لیا، لیکن یہ جو اسباب ہیں اللہ رب العالمین ان کا محتاج نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین ان اسباب کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قادر مطلق ہے، وہ اپنے جس چیز کے لیے اللہ نے اس سبب کو ایجاد کیا ہے، جب وہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے اختیار اور اپنی گویا کہ قدرت قاہرہ سے اس کے سبب کو معطل کر دے، اس کی تاثیر کو معطل کر کے اس میں جاری کر دے۔ جیسے حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کا کام، آگ جو ہے وہ سبب ضرر ہے، سبب خیر نہیں ہے، سبب ضرر ہے،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں ڈالا گیا تو رب کریم نے حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی۔ تو اب آپ دیکھیں آگ کا کام تھا حافظ صاحب ضرر دینا، لیکن رب نے جب حکم دیا تو وہ ضرر سے نفع کی طرف آ گئی۔ یہاں پر سارے ناظرین سمجھ لیں کہ اسباب کی تاثیر ہے اس میں، لیکن وہ مؤثر حقیقی نہیں۔ تاثیر بمعنی محض وہ سبب کے، اور جب چاہے اللہ رب العالمین اسے بے سبب فرما دے۔ یہ بھی مسلمات میں سے تیسرا مقدمہ توحید باری تعالیٰ، عالم اسباب، اور اسباب کا اللہ رب العالمین جل وعلا محتاج نہیں ہے۔ تیسری بات، اسی تیسری کی ایک کڑی میں بیان کر دوں، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ اور اس کا قانون اکثر الاکثر یہ ہے کہ وہ انہی سبب سے اپنے نفع اور نقصان کو جاری کرتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جب بندے کو پیاس لگتی تو کیا کرتا ہے؟ وہ پانی پیتا ہے۔ اب اگر وہ پانی نہ پیے تو مر جائے، گناہگار ہے، اس کو پانی پینا پڑے گا۔ اب اگر اس نے پانی پی لیا تو پیاس کس نے بجھائی؟ اللہ نے، تو پھر پانی کیوں پیا؟ اب اگر پانی پر توجہ ہو تو پھر اللہ کی ذات پر کیا توجہ رہے گی؟ تو سمپل بات، پانی وہ کاز اور سبب ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا وہ فیض و تاثیر منتقل ہو رہا ہے۔ یہ سبب مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا اور وہ مؤثر حقیقی سبب نہیں بن سکتا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ! یہ قانون شریعت ہے، ہم اپنے مدارس کے اندر شرائع پڑھتے ہیں، یہ وہ مسلمات کی راہ ہے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں موضوع کے لیے۔ یہ جو مقدمات میں ذکر کر رہا ہوں اس میں کوئی مکتبہ فکر اختلاف نہیں کر سکتا۔ توحید باری تعالیٰ، اسباب کا کس انداز میں مؤثر ہونا اور رب کی قدرت کا اس پر غالب ہونا اور رب کا اس سے متاثر نہ ہونا ایک بات، رب کا محتاج نہ ہونا، بس رب نے قانون ایسی بنایا ہے۔ جیسا گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کسی بندے نے مجھے کہا کہ اللہ رب العالمین کیا حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر بخش نہیں سکتا؟ میں نے کہا جی بخش سکتا ہے۔ کہہ لیں گے پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا۔ کہہ لیں گے کیوں؟ میں نے کہا اسی سے پوچھ۔ ابے بھائی اس نے قانون یہ بنایا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا؟ ہم نے کہا بجھا سکتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا لیکن نہیں بجھاتا۔ کہہ لیں کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ۔ بہت اچھی۔ اس فرق کو آپ نے، یہ اہل سنت کا تفوق ہے کہ آپ نے ان تمام حقائق کو سمجھنا ہے۔ یہ قانون بیان کرنا کہ بندے سے کچھ بھی نہ ہونا، رب سے سب کچھ ہونا اور بندے سے کچھ نہ ہونا، تو یہ تو جبریہ ہے۔ جزا و سزا کا قانون کیسے رہے گا؟ ایک بات میں مزید عرض کر دوں یہاں پر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے امام ہیں، سند حدیث ہماری وہاں پہنچتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے تلامذہ میں سے آتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے مرید ہیں وہ حضرت شاہ رسول مہریروی ہیں، اور وہ شاگرد ہیں حضرت قبلہ سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سند حدیث اپنے دادا سے آتی ہے، مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا رضا علی خان صاحب مرید ہیں شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے نقشبندی سلسلے میں، اور سرکار سیدی و سندی اویس زماں شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی براہ راست شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے۔ اب یہی دیگر مکاتب فکر کے نزدیک بھی وہی بات چلتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں بیان ہو رہی ہے، ہم نے اس پر کبھی توجہ نہیں کی۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ایک بات، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ انسان نہ مختار مطلق ہے نہ مجبور محض ہے۔ جیسا مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، تو وہ کھڑا ہوا تھا، مولا کائنات نے فرمایا اپنی ٹانگ اٹھا۔ وہ کھڑا ہوا تو اس نے اپنی ٹانگ کو بینڈ کر لیا۔ اب فرما دوسری ٹانگ اٹھا، کہنے لگا نہیں، فرما اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے۔ اللہ اکبر! یہ اسلامی عقیدہ ہے، اس کو سمجھے بغیر لوگوں پر ٹھوکریں کھا کر شرک فتویٰ لگ جاتا ہے۔ وہ اس موضوع کو نہیں سمجھتے، اس لیے لوگوں پر شرک فتوے لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں اس کے قانون کو بیان کر رہا ہوں، تبرکات عام موضوع نہیں ہے، اس سے ایمان وابستہ ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر انسان اختیار نہ رکھتا ہوتا، اس کو اختیار نہ ہوتا تو وہ رب کی عبادت کیسے کرتا؟ کیونکہ عبادت کے لیے اختیار چاہیے جی، کیونکہ آپ کو عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے نا، تو ثواب غیر اختیاری چیزوں پر نہیں ملتا، اختیاری چیزوں پر ملتا ہے۔ بہت اچھے شاہ جی، یہ قانون آپ پڑھتے ہیں نا، تو عبادت کے لیے اختیار چاہیے کہ بتوں کی نہیں کر رہا، خدا کی کر رہا ہے۔ تو یہ تمیز جو وہ کر رہا ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ مختار مطلق اور مستقل بھی ذات نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے۔ تو یہ مختار ہے اور یہ وہ مجبور ہے، تو یہ وہ بیلنس سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہو گیا۔ تین باتیں ہم نے کر دی، چوتھی بات کا خلاصہ پیش کر کے آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ مقدمہ لازم تھا۔ توحید باری تعالیٰ پر ہم نے گفتگو کی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت ایک بات، دوسرا یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں رب کریم سبب کا، اسباب کا
تابع نہیں ہے، اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک۔ اب چوتھی بات کہ اسباب کی دو قسمیں ہیں، اب یہاں سے ہمارا موضوع چلے گا۔ اسباب کی دو قسمیں، ایک اسباب مادی اور ایک اسباب روحانی۔ واہ واہ واہ۔ ایک سبب مادی ہے، مثال کے طور پر آپ نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، آپ نے روٹی کھایا اور آپ کو جناب بھوک ختم ہو گئی، سورج سے آپ کو روشنی مل گئی، یہ مادی عالم کے اندر یہ اس کے فیضان کے مادی ذرائع ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی چیز جو انویزیبل ہے لیکن وہ اسپرچول چیز، وہ روحانی چیز، تکوینی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ بھی اسباب کے ساتھ ہے، واہ۔ وہ روحانی اسباب ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، تبرکات جو ہے نا یہ روحانی اسباب کے قبیل سے ہے۔ بہت اچھا۔ تبرکات جو ہے اس کو میں بیلنس کر کے قانونی شکل دے رہا جی بالکل ہوں ٹھیک۔ تاکہ ہمیں دلائل کو سیٹ کرنے کا طریقہ آ جائے، مقدمہ آ جائے، کیونکہ گفتگو سے پہلے مقدمہ۔ تو لہٰذا جس طرح مادی چیزوں کے اسباب ہے، کھانا پینا روٹی، اس طرح کچھ روحانی اسباب ہے، ایمان کی جلا، باطنی شفا، ان چیزوں کو تبرکات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہاں پر رب کی ذات مؤثر ہے تو ادھر بھی رب کی ذات مؤثر ہے۔ واہ واہ ادھر واہ رب سے تاثیر لینے کے لیے مادی سبب ہے تو روحانی تاثیر لینے کے لیے یہ روحانی سبب ہے۔ اس میں شرک تو ہے ہی نہیں، قادر مطلق اللہ ہے، وہ بھی ذرائع ہیں اور یہ بھی ذرائع ہیں، وہ بھی سبب ہے اور یہ بھی سبب ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ایک بات جو ہے کہ وہ قانون سے اگر سمجھ لیا جائے تو اس میں شرک کا شائبہ اور خواہ مخواہ امت کے پیچھے لٹ اٹھا کے پھرنا کہ تم نے مزارات کو لے لیا، تم نے بزرگوں کے جبوں کو لے لیا، تم نے بزرگوں کی لاٹھی کے ساتھ، تو یہ شرک۔ تو بھائی تم نے پانی کو لے لیا، تم نے دوائیوں کو لے لیا، تم نے جناب بارش کو لے لیا، تم نے اناج کو لے لیا، اب اس کا جواب دو آپ۔ واہ 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 سبحان تو اللہ۔ جو جواب وہاں اس کا بنے گا وہی جواب۔ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسباب کی دو قسمیں، ایک اسباب بحیثیت عالم باطن اور ایک اسباب بحیثیت عالم ظاہر۔ یہ عالم ظاہر کے اسباب ہیں اور تبرکات، روحانیت یہ عالم باطن کے، اور عالم ظاہر اور عالم باطن کا بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ کیسے کرے گا؟ آپ کو خیالات نہیں آتے؟ اچھے برے خیالات انسان کو آتے ہیں، خوشی پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو ظاہر کی چیز نہیں، باطن کی چیز ہے، تو باطن کا کیسے انکار کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ روز مرہ آپ کی فیلنگ، آپ کی انٹینشن، آپ کی نیات یہ عالم ظاہر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ذوق، یہ شوق۔ بندہ مر جاتا، آنکھیں کھلی رہتی لیکن نہیں دیکھ سکتا، منہ میں جناب جو ہے کہ اس کو میٹھا کچھ ڈال دو نہیں ٹیسٹ کر سکتا، اس لیے کہ بندہ عالم باطن اور عالم ظاہر وہ اپنے باطن اور ظاہر کے ساتھ، وہ اپنی روح اور جسم کے ساتھ جڑتا ہے، اور یہ وہ روح کے روحانیت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے یہ سبب جو ہے وہ تبرکات میں آتا ہے۔ یہ مقدمہ ذکر کرنے کے بعد میں ایک ہی آیت پڑھ دیتا ہوں، بس غور کیجیے آپ، کیونکہ اس کو سمجھنے کے بعد اب ہم اہل سنت کا قانون آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ بتائیے اس میں شرک کیا ہے، اس میں شرک کہاں سے لائیں گے اور کون سی کڑی ہے؟ یہ ہم نے اپنے مقدمات دعوے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ کیا کہنے ہیں شاہ صاحب؟ اب اس سے لے کر ویسٹ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے تبرکات کے منکر ہیں، ہم ان سے 10 بستہ اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس دائرے کے اندر ہم تبرکات کے قائل ہیں، تو یہ توحید سے کہاں تنفر ہے، کہاں تعطل ہے، کہاں توحید کا انکار ہے، بلکہ یہ تو توحید ہی کی جلوہ گریاں ہے جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے اور وہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور آگے کلام نہ بھی کیا جائے تو آپ نے آج بات مکمل سمجھا دی ہے، جی حضور، اتنا واضح طور پر سمجھا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ عمومی طور پر اس طرح کے ٹاپکس پر جب علماء کرام بات کرتے ہیں نا تو وہ جو پرانی چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں نا، جو لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، وہی سمجھنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے وہ جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں نا حضرت، وہ آپ نے بالکل کلیئر کر بس دیا۔ یہ مقدمہ میں اس پر ایک قرآن کی آیت مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ پھر علماء اس پر گفتگو فرمائیں، تاکہ وہ آپ کے سوال کا ایک حصہ، کیونکہ براہ راست میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، کیونکہ جب تک میں اس کی تفہیم پیش نہ کروں تو وہ قرآن کی آیت کو کس قانون میں ڈھالنا ہے، اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، پھر دلائل ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، پھر دلیل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں یہ سورۃ البقرہ، قبلہ حافظ صاحب میرے سامنے ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 248۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا، حضرت طالوت کا ذکر ہے اس میں۔ طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوئی ہے، اور حضرت طالوت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس زمین پر خلیفہ بنایا، اور جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ طالوت جو ہے وہ خلیفہ ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب یہ تو غریب ہیں اور یہ ہیں، تو آپ ان کو کیسے خلیفہ بنا رہے ہیں؟ تو ان کی کئی علامات اس نبی نے، حضرت شمویل علیہ السلام نے بیان کی، اور ان میں سے ایک علامت یہ بیان کی کہ وقال لهم نبیہم۔ اب اس آیت کو حل کریں، قرآن میں آ رہا ہے ذکر، وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں، ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکی ہی، ہم نے جو اس کو بادشاہ بنایا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آئے تمہارے پاس ایک تابوت، ایک شیشم کی پیٹی،
ایک باکس تمہارے پاس آئے فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ اب دیکھیں قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے، اور یہ کوئی اشارے میں بات نہیں، اور یہ نص ہے۔ ان آیات کا کیا معنی لیں گے آپ؟ اللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس نبی مکرم نے حضرت طالوت کی صداقت پر دلیل دی اپنی قوم کو کہ تم کو میں جب کہہ رہا ہوں کہ طالوت کو خلیفہ بناؤ، یہ تم سے علم میں اور بدن میں مضبوط ہے، لیکن اگر تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تو آؤ پھر ہم تمہیں ایک ایسی دلیل بتاتے ہیں کہ اب فرشتے آئیں گے آسمانوں سے، ان کے پاس پروں میں ایک پیٹی ہوگی، باکس ہوگا، اور ایک لکڑی کی پیٹی ہوگی، وہ لائے گی، وہ لے کر آئیں گے، اور اس پیٹی میں کیا ہوگا؟ آئے ہائے 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 سبحان اللہ، دو چیزیں بیان کی، فرما فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے لیے دل کا سکون ہوگا۔ یہ دل کا سکون اسپرچول روحانیت کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میں آپ کو علم باطن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بالکل۔ فیہ سکینۃ، کیونکہ سکینہ آنکھوں کی صفت نہیں ہے، دل کی صفت ہے، باطن کی واہ صفت واہ ہے۔ واہ، فرما فیہ سکینۃ من ربکم، ہوگی وہ پیٹی حافظ صاحب، واہ لیکن واہ، دلوں کا سکون ہوگا اس میں۔ واہ 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 واہ، آپ پہلی بات یہ ہے، ہاں، ہوگی وہ پیٹی، دکھنے میں وہ لکڑی کی پیٹی ہوگی، ہائے 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 ہائے، دکھنے میں وہ لکڑی کی پیٹی ہوگی، لیکن قرآن کی نص ہے، قرآن کا کوئی لفظ فضول نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ، قرآن کہہ رہا فی حد تابوت، تابوت کا کیا معنی کریں گے آپ؟ شربت معنی کریں گے، تابوت کا معنی پیٹی کریں گے، اور کیا کریں گے آپ؟ فرما فیہ سکینۃ، اس میں سکون ہے من ربکم۔ سکینہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ کفر، شرک، بغض سب ختم ہو جائے، توحید مضبوط ہو جائے۔ تو تبرکات سے بھگا رہا ہے کہ تبرکات توحید کو خراب کرتی ہے، ابے تبرکات ہی توحید کو بچاتی ہے۔ دیکھیں کیا فرمایا، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے دلوں میں سکون آئے گا۔ سکون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سکون کا معنی ہے کہ کفر زائل ہو جائے گا، شرک زائل ہو جائے گا، نافرمانی کے خیال نکل جائیں گے، خدا کی کامل بندگی کا تصور آ جائے گا، نیت خالص ہو جائے گی۔ یہ ہے سکینہ۔ اور نیت کا خالص ہونا یہ عالم ظاہر کی چیز نہیں، باطن کی ہے، اور دی کس سے جاری ہے؟ اس پیٹی سے۔ اچھا یار، وہ پیٹی اتنی بڑی کرامت والی ہوگی پیٹی، نظر میں آنے والی مادی ہے وہ، کیونکہ لکڑی ہے نا، لکڑی ہے مادی چیز، لیکن اس کے اندر دل کا سکون ہے۔ دل کا سکون کیا معنی؟ دل کی استقامت ہے، اخلاص ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ایسا کیا ہے جو دل کو سکون دے رہی ہے؟ قربان جاؤں اس کلام پر، اللہ فرماتا ہے کچھ زیادہ نہیں ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آ رہا، اللہ اکبر، اس پیٹی میں کوئی نبی نہیں آ رہا، تو ان کا انکار کر رہا ہے، اس میں نبی نہیں ہے۔ فرمایا وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں تو موسیٰ اور ہارون کے کچھ بچی کچی چیزیں ہیں۔ اللہ قربان جاؤں اس آیت پر بندے کو وجد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو نبی کے مزار کا منکر ہو رہا ہے جہاں بدن ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ نبی نہیں آ رہا اس پیٹی میں، اللہ اکبر، نبی کی کچھ بچی کچی چیزیں۔ اور لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بقیۃ مما ترک، کیا لفظ لایا قرآن میں، وہ بقیۃ مما، بس وہ جو نبی نے چیزیں چھوڑی ہیں نا، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں بس۔ کمال کر یہ دیکھیں انبیاء کی شان، فرمایا وہ کس کی؟ آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، ہے وہ نبی کی بچی کچی چیزیں، لیکن فرشتے لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے لاتے ہیں۔ تھا کیا اس میں؟ حضرت موسیٰ کا جوتا تھا، جوتا مبارک، اللہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی مبارک، آپ کا ایک جبہ تھا، حضرت موسیٰ خود نہیں تھے۔ اور قرآن نے جملہ کیا کہا حافظ صاحب، پھر کہیں وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ، بچی کچی چیزیں، یعنی جیسا دیکھیں نا لاٹھی پگڑی، اب اصل ذات کے مقابلے میں تو یہ بچی کچی چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک، اہم وہ نبی ہے۔ یہ لاٹھی کپڑا ہمارے لیے تو بڑی تبرک ہے، ہمارے لیے تو ہے، لیکن نبی کی ذات کو اگر سامنے رکھیں تو جبہ اور نبی تو نبی تو اصل ہے، تو یہ بچی ہوئی چیزیں، کپڑے ہیں، بس ٹھیک ہے جو کپڑے ہیں، چھوڑی ہوئی چیزیں۔ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کی جو بچی کچی چیزیں ہیں نا وہ ہے، لیکن وہ بچی کچی چیزوں کی عزت اتنی ہے کہ فرشتے لا رہے ہیں، اس پیٹی میں ہے وہ بچی کچی چیزیں، تمہارے سامنے آئے گی تو دل سے کفر بھی نکل جائے گا، نفاق بھی نکل جائے گا، اور بغض بھی نکل جائے گا، تم دل سے اللہ والے ہو جاؤ گے۔ تو جن کے جوتوں، لاٹھی، کپڑے کے اندر خدا نے یہ فیضان رکھا ہے، تو ان کے بدن، ان کے اشارے، ان کے دیدار کا کمال بندے کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ تمام علماء نے، اور اللہ نے آگے کیا فرمایا ان بچی کچی چیزوں کو؟ بھائی کسی کے جوتے سے کبھی کسی کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ظاہراً اگر آپ دیکھیں جوتے سے کبھی فائدہ پہنچتا ہے؟ جبے سے، کپڑے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہیں۔ آگے اللہ اس بات کو ختم کرتا، ان فی ذلک لآیۃ، یہ خالی جبے نہیں، میری نشانی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمائیے تو کیا کہہ رہا؟ فرمائیے ہماری کس کی نشانی ہے؟ جس کی توحید کو تو مانتا ہے، جس نے اس آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے، جس نے اس سمندر کو بغیر کسی رکاوٹ کے روکے ہوا ہے، جس نے کن کہہ کر اس کائنات کو بنایا، وہ قادر مطلق جو کن کہہ کر عالم کو وجود میں لائے، یہ تبرکات اس کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ نشانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے ذات پہچانی جائے۔ آئے انبیاء پر قربان جاؤں، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ، ان کے سبحان جبے رب کی نشانی بنتے ہیں، ان کی لاٹھیاں رب کی نشانی بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اوے اس میں ہماری نشانیاں ہیں، لیکن شرط یہ کہ سمجھے گا جب تو مومن ہوگا۔ کیا بات ہے! اس بات کو سمجھنے کے لیے تیرے لیے مومن ہونا چاہیے۔ تو میں نے صرف ایک ہی آیت پر اتفاق کیا ہے، یہ ہم کوئی گھر سے نہیں لے کر آئے، قرآن کی آیتوں کو دیکھیے، آیت نمبر 248 ہے، یہ مقدمہ اور یہ چھوٹی سی چیز میں نے ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ باتیں سن کر آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو اہل سنت والے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں نہیں گھڑی ہوئی، یہ جو قرآنی عقیدہ ہے یہی اہل سنت ہے، یہ جو احادیث طیبہ کا عقیدہ ہے یہی اہل سنت ہے، جو صحابہ کرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہی اہل سنت ہے۔ ہاں، اور وہ بھی اہل سنت ہے اور ہم انہی کی وجہ سے اہل سنت ہے، کوئی فرق نہیں، ہم الگ وہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں قرآن سے ہمارا عقیدہ نظریہ بیان ہو رہا ہے، جو الحمدللہ ہم روز اول سے اسی پر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اہل سنت ہمیشہ اسی پر رہیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو اس پر رہے گا وہی اہل سنت کہلائے گا، وہی اہل اسلام کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی سمر عباس صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت یہ تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کا جو برکتیں لینے کا انداز تھا، میں چاہتا ہوں کہ اب اس حوالے سے بھی کچھ ناظرین کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حافظ صاحب، واقعی شاہ صاحب نے موتی پرو دیے، اللہ کریم حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، آمین آمین اور مزید علمی و روحانی فیضان میں برکات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور احادیث کو سمجھ کر اگر ہم اتنی لیاقت رکھتے ہیں کہ تبرکات اور بالخصوص تبرکات نبوی اس کے اندر بڑا فیضان ہے، تو بتلائیے جنہوں نے براہ راست میرے حضور سے سیکھا قرآن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تبرکات حاصل کیے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احادیث طیبہ اگر صحاح کو ہی پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر بھی ایسی ایسی وجد آفریں باتیں موجود ہیں کہ بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو روکنے والے اور بڑا پرہیزی قسم کا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، یہ دراصل انہوں نے قرآن مجید کی روح کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی برکات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ خدا جانے کیسے کلمہ اوپر سے پڑھتے ہیں اور ان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حقیقی اور روحانی فیضان کلمے کا نصیب فرما دے اور سمجھ اور بوجھ عطا فرما دے۔ اب دیکھیے حافظ صاحب، اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کے بعد حضرت شاہ صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا اس کے بعد احادیث کی طرف آئیں، تو احادیث طیبہ کے اندر یہاں تک بات موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں آتے، یا تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتے، یا آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے جاتے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی چیز بطور تبرک آپ کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی موجود ہوتی تو اس سے بھی برکت لیتے، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا پانی دے کر، فرمایا یہ پانی ان کی طرف لے کے جائیے اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں ایک بیمار ہے، بس چل کے اتنا بتا دینا ہے، وہ کام خود ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب لے کے گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کیا، ایک فرمایا چھوٹی سی ڈبیا لے کے آئی، اس کو جب کھولا تو اس میں کچھ موئے مبارک تھے، احمر کے لفظ ہیں کہ ریڈ کلر کے میں نے دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موئے مبارک اٹھائے، پانی کے اندر یوں کر کے پھیرا اور مجھے کہا لے جائیے۔ میں جب واپس لے کے گیا تو فرماتے ہیں جب ہم نے اس مریض کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں پر شفا عطا فرما دی۔ واہ واہ واہ، سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات بالخصوص موئے مبارک آپ دیکھیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ بخاری کی رٹ لگانے والے کم از کم یہ حدیث اور اس کا نمبر ہی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے تبرکات کتنا کام کرتے ہیں۔ اچھا صرف یہاں تک بات نہیں، حضرت حافظ صاحب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اور جیسے حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے نا بڑی وجد آفری باتیں ہیں، اور یہ ہیں
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا, آپ کے پاس ایک پیالہ مبارک لایا گیا جس میں کچھ بچا ہوا پانی تھا. اب دیکھیں تبرک کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے بچایا ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام نے پیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کا مبارک بچا ہوا پانی ہے, جس کو ہم اپنی بولی میں جھوٹا پانی کہتے ہیں سمجھنے کے لیے, تو میں مبارک بچا ہوا پانی کہہ رہا ہوں کہ وہ برکات کا خزینہ لیے ہوئے تھا. حضرت ام ہانی نے پانی پی لیا, روزہ توڑ دیا. تو پوچھنے والا کہتا آپ کا تو روزہ تھا. فرمایا روزہ تھا, مجھے پتا ہے, یہ بعد میں بھی رکھ سکتی ہوں, پر اس محبت اور عشق کی قضا کوئی نہیں ہے. اللہ آپ نے فرمایا جو اس کے اندر برکت ہے وہ کوئی اور نہ لے جائے. واہ واہ واہ. یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت اور فیض حاصل کرنا. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, حضرت سیدنا عتبان اور عتبان دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر نہیں تشریف لاتے؟ فرمایا کیوں نہیں, ہم آئیں گے. جو مناسب وقت آپ نے مرحمت فرمایا آپ ان کے گھر تشریف لے کے گئے. ان کا حضور آپ آئے تو ہیں, میرے گھر میں کسی ایک جگہ آپ 2 نفل پڑھ دیں تاکہ اس جگہ کی برکت میں حاصل کرتا رہوں. اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام کا تعامل دیکھیے کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 2 نفل پڑھ دیے. حضرت سیدنا عتبان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اسی جگہ کو اپنا پکا مصلی بنا لیا کہ یہاں نماز تو رب کی پڑھنی ہے لیکن محبوب کے قدموں کی برکت بھی مجھے ملتی رہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں احادیث کریمہ کے اندر ایسی چیزیں, وہ طبیعت اور روح کو خوش کرنے والی بات ہے. اچھا صرف یہاں تک بات نہیں, آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے پاس منہ مبارک پہنچے تو آپ بڑے خوش تھے. البدایہ کو اگر پڑھا جائے, علامہ حاکم نیشاپوری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے سوال فرمایا, یہ بڑی سننے والی بات ہے. آپ نے فرمایا اے خالد یہ بتا کہ تیرے پاس یہ میرے منہ مبارک تو پہنچ گئے اور تو بڑا خوش ہے ان کو لے کر کہ تیری طبیعت پھولوں کی طرح ہو گئی, تو کرے گا کیا اس سے؟ اب دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبرک بہا یا رسول اللہ واستعین بہا علی القتال. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے برکت حاصل کروں گا اور جب جنگ پہ جاؤں گا تو فرمایا اس کی برکت سے میں جنگ جیت کے آیا کروں گا. فرمایا وہاں پر میں برکت حاصل کروں گا. یہ حضرت خالد بن ولید نبی پاک علیہ السلام کو خود فرما رہے ہیں. اور جیسے حضرت شاہ صاحب نے مقدمے میں ساری بات بتلائی, نبی پاک نے نہیں فرمایا یہ کوئی شرک ہے یا شاید دائیں ہے بات, نہ کوئی بات نہیں. یہ شرک نظر آنے والوں کو نظر آتا ہے بھائی, اور یہ مصنوعی قسم کی باتیں ہیں, حقیقت اس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. اللہ. حضرت خالد بن ولید نے جب کہا کہ میں اس سے برکت حاصل کروں گا اور جنگوں میں جب جاؤں گا تو اس کے ساتھ میں مدد حاصل کروں گا, جب آپ نے یہ فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے جو آگے جواب دیا وہ بڑے کمال کا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزال منصورا ما دامت معک. فرمایا تب تک تجھے اللہ فتح عطا فرماتا رہے گا جب تک یہ بال مبارک تیرے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کبھی تو نامراد لوٹ ہی نہیں سکتا ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام کی تبرکات ہیں, برکات دیکھیے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, آپ یرموک کی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی, گمسان کی جنگ ہے, آپ نے بالکل تلواریں نیزے برچھے ان کی فکر چھوڑ دی اور فرمایا ہائے میری ٹوپی کدھر. ٹوپی, اور لوگوں نے کہا حضرت جنگ ہو رہی ہے, کافر اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور آپ ٹوپی. فرمایا اسی کی برکت سے تو ہم جنگ جیتیں گے. اللہ. آپ نے ٹوپی ڈھونڈی, سر پہ رکھی, جنگ جیت گئے. پوچھنے والا کہتا ہے میں بڑا حیران تھا کہ اس وقت جان کی فکر نہیں, اپنی فکر نہیں, ٹوپی کی فکر کیوں ہے؟ کہتے ہیں حضرت مجھے یہ راز تو بتاؤ, اصل مسئلہ کیا تھا؟ تو آپ نے اتار کے دکھلایا. فرمایا اس میں نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک بال مبارک سیے ہوئے ہیں, اسی کی وجہ سے تو ہم نے فتح یاب ہونا تھا. فرمایا اس وقت ہم اہم نہیں ہیں, مصطفیٰ کا تبرک ہمارے لیے اہم. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح برکات حاصل کرے. بلکہ اگر یہ ساری داستان پڑھی جائے نا حضرت حافظ صاحب, صرف صحابہ کرام کا تعامل تبرکات کے حوالے سے جو آقا کریم علیہ السلام سے حاصل کیا ہے, تو میں کہتا ہوں اس پر کئی نشستیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات میں کہوں, ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی یہ ٹوپی گھر بھول گئے. تو جب آپ کو پتا چلا آپ تو جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن آپ کی بیوی نے جب دیکھا تو وہاں پر تیز رفتار گھوڑا لیا, ٹوپی لی اور اپنی گود میں رکھی اور بھگایا گھوڑا. راستے میں دیکھنے والوں کو یہ عورت اتنی تیز کیوں جا رہی ہے, بڑے بھگانے والوں نے گھوڑا بھگایا لیکن ان کو کوئی پکڑ نہیں سکا. جب وہ پہنچی ٹوپی دے دی ان کو کہ یہ حضور اکرم علیہ السلام کے تبرکات والی, یہ آپ کی خدمت میں پیش کر. انہوں نے لی, جنگ جیت گئے.
کسی نے کہا بی بی اتنا گھوڑا دوڑایا ہے؟ فرمایا اسی کی وجہ سے گھوڑا دوڑ رہا تھا اور اسی کی وجہ سے جنگ جیتنی تھی، اسی کی وجہ سے گھوڑا دوڑ رہا تھا، اسی کی اللہ وجہ سے اکبر، سب کچھ ہو واہ رہا واہ ہے۔ واہ تو واہ۔ یہ ہے تبرکات سے برکات حاصل کرنا صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام مجھ سے مسواک مانگتے تھے نا، یا مسواک فرما کے مجھے دیتے تھے، تو پہلے میں اپنے منہ میں رکھ کے اس کی برکت لیتی تھی، پھر دھو کے اس کو اگلی جگہ پہ رکھتی تھی۔ سبحان یہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کا معمول مبارک ہے۔ میں آخری بات اور یہ مسلم شریف سے عرض کروں تاکہ یہ احادیث کا بھی ایک گلدستہ لوگوں کے سامنے آ واہ جائے واہ کہ واہ۔ صحابہ کرام، یہاں پر پورے اہل مدینہ کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پورے اہل مدینہ میں جتنے خدام ہوتے تھے وہ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کر نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام جب نکلتے تو آپ ہر برتن میں ایسے اپنے ہاتھ مبارک کو ڈالتے، ہر برتن میں ایسے ہاتھ مبارک کو۔ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سردیاں ہوتی نا تو نبی پاک تب بھی ان کو خالی نہیں لوٹاتے تھے کہ ٹھنڈ بہت ہے، نہیں، آپ پھر بھی بیچ میں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا یہ رسول اللہ کا تبرک بن جاتا تھا اور ہر گھر میں چلا جاتا تھا، ان کے بیماروں کو اللہ شفا دے دیتا، یہاں تک کہ اگر مجنوں کے اوپر ڈالا جاتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت عطا فرما دیا واہ کرتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پہلے تو کسی مقام پر یہ منہ مبارک شریف کی زیارت کروائی جاتی تھی، مگر اب تو منہ مبارک کی بڑی کثرت ہے اور کئی لوگوں کے پاس منہ مبارک موجود ہے۔ کیا یہ سب واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے سوال میں ویسے وسعت بہت زیادہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا المیہ بھی ہے۔ دیکھیے حضرت شاہ صاحب اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور ہمارے محترم و معزز علماء، مشائخ اور سننے والے بھی بہت سنجیدہ فکر لوگ ہیں۔ ہم تبرکات کا انکار نہیں کرتے، یہ یاد رکھ لیجئے، بلکہ ہم تو دلائل دے رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم تبرکات کو مانتے ہیں، لیکن آج کل جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے نا تو لوگوں نے، کئی بندے ایسے ہماری معلومات میں ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس 400 ہیں، اگلے سال میں نے 500 تبرکات کرنے ہیں، میرے پاس 500 ہیں تو میں نے 800 کرنے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 11ویں کے 1100 کرنے ہیں۔ اور خدا کے بندے تو کہاں سے کرے گا؟ کہاں سے کرے گا؟ یہ ایک المیہ تو ہے، تبرکات اصلی ہی ہوں تو تبھی اس کی برکت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آج کل کا یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں حل ہونا چاہیے۔ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے حضور، ان کو میں- عوام کو کیا پتا؟ میں کہتا ہوں صرف جذبات نہیں بھائی جان، عقیدت کو لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ، باقاعدہ طور پر چادریں بچھائی ہوتی ہیں، زیارت کرتے جاؤ اور پیسے دیتے جاؤ، تم نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اوہ ہو ہو۔ اس میں سمجھنے والی بات جو حضرت حافظ صاحب وہ یہ ہے، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھیں تو آپ کی تو زاہدانہ اختیاری زندگی سی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم تبرکات کی اتنی کثرت لوگوں کے سامنے بیان کریں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت ضرورت چیزیں استعمال کرتے تھے، ہم نے تو ساری زندگی لوگوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے ساری زندگی جو کھانا کھایا وہ بھی بہت کم تھا، تو پھر ہم کیسے بتائیں گے؟ اب تو شاید ہی کوئی ملک ہو جس میں 3-3 4-4 درجن نالین نہ ہوں، جس میں 3-3 4-4 درجن آسا مبارک نہ ہوں اور جبے مبارک نہ ہوں۔ یہ کیا کیا ہے یار تم نے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بالکل صحیح۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات، یہ محتاط علماء نے فرمایا جتنی کتابیں آج تک ذخیرہ کتب میں موجود ہیں ان کو کھنگالا جائے نا تو ان کی جو تعداد بنتی ہے کل تبرکات کی وہ 50 سے 60 کے قریب ہے۔ صحیح۔ چلو احتیاطاً آپ 100 تبرکات شمار کر لیں، 100 تبرکات، تو یار اگر وہ سارے کے سارے ہیں تو کیا وہ ہر بندے کے پاس الگ الگ آ گئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا بڑی جی۔ اہم بات، بڑی یہ اہم بات۔ کیا کر رہے ہیں یار یہ لوگ؟ یہ عقیدتوں سے بالکل کھیل رہے ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات بھی توجہ طلب ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تبرکات آپ قرون اولا کو دیکھ لیں، اس سے لے کر آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کیا گیا اور ان کو سنبھالا گیا، لیکن یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے؟ باقی بزرگوں کے تبرکات کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر یہ 4 یاروں کے بال مبارک ہیں، یہ 4 یاروں کے جبے ہیں، یہ 4 یاروں کے جوتے ہیں، یہ پنجتن پاک کے بال مبارک ہیں، یہ سیدہ پاک کی چکی ہے، یہ سلائی کی مشین ہے، یہ دروازہ ہے، یہ فلاں، او زلفیں پوری پوری حضور۔ زلفیں پور، او اللہ کے بندو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قرون اولا کو اگر دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے تبرکات کو سنبھالا۔ صحابہ کرام اور تابعین ان کا آپس میں معمول دیکھا جائے تو شاید اکا دکا مثال ملے کہ کسی کا تبرک کسی نے لیا ہو، ورنہ انہوں نے ایک دوسرے کے تبرک کو نہیں سنبھالا تھا۔
وہ خود ہستیاں ہی تبرک ہوتی تھیں، اللہ، ان کا وجود ہی تبرک تھا، واہ واہ واہ، لیکن یہاں پر تو 400 500 اکٹھے ہو گئے. تو یہ ہے تیسری بات. یہ صرف ذہن کھول رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آئے. اب چوتھی بات سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے، یہ جو آج کل تبرکات ہیں نا حضرت، ان کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بچ جائیں اور جن کی ہم عقیدتیں لوٹ رہے ہیں یہ بھی بچ جائیں اور عقیدہ اہل سنت والے لوگ بھی شرمندہ نہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسی کمیٹی ترتیب دینی چاہیے جو ان چیزوں کو لے اور لیبارٹری میں لے کے جائے. آج تو جدید دور ہے، وہ لیبارٹری فرانزک میں بتا دیتی ہے کہ اس کی عمر کیا ہے، اللہ اکبر. اور یہ ہونا چاہیے. لاہور کے اندر ایک سید زادے ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے گھر بلایا، حضرت شاہ صاحب قبلہ. میں جب وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے تبرکات نہیں کہا. انہوں نے جب وہ چیزیں سامنے رکھی نا تو میں بڑا خوش ہوا. بڑی چادریں ہیں، روضہ پاک کی چادر ہے، یہ جناب غلاف خانہ کعبہ کا ہے، یہ فلاں چیز بڑی رکھی. میں جب بڑا نا چومنے کے لیے، کہنے لگے حضرت رکیے 1 منٹ. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ تبرکات اور آپ سید زادے ہیں. فرمایا صرف میرا سید ہونا نہ دیکھو اور یہ ملتی جلتی چیزیں نہ دیکھو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو یہاں لاہور اور کراچی کی مارکیٹوں میں مل رہی ہیں، بکی ہوئی ہیں اور 5-5 لاکھ میں نے خریدی ہوئی ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ سب جعلی کام ہو رہا ہے. تبرکات میں ان کی اصلی چیز ہی کوئی نہیں ہے. کہ یہ جتنے بھی تبرکات ہیں ان کو پہچاننا چاہیے، بالکل یہ دھندا بند ہونا چاہیے. یہ لوگ خود عقیدتیں لوٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا کاروبار چمکائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگ اور مقدس ہستیوں کے جو اصلی تبرکات ہیں ان سے بھی لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اللہ، اس کے لیے فرانزک ان کو لے جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک کمیٹی تشکیل ہونی چاہیے، اور اگر یہ جھوٹے نکلے تو ان پر FIR ہونی چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. انہوں نے ڈاکہ بھی مارا تو کس گھر کو مارا یار؟ عقیدت بھی لوٹی تو کن بزرگوں کے ذریعے سے ہماری عقیدت لوٹی. اور یہ جو میں نے پہلے بات کہی، اور یقینی بات ہے حضرات علماء بیٹھے ہیں کہ وہ شاہ صاحب مجھے لے کے گئے، یقین کریں انہوں نے بتلایا حضرت ہم اس پر جہاد کر رہے ہیں کہ یہ سارے جھوٹے من گھڑت اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. بلکہ حضرت شاہ صاحب سے ایک مرتبہ میری بات ہوئی تو آپ فرما رہے تھے، قبلہ سیدی مظفر شاہ صاحب قبلہ، کہ یہاں سے ایک نالین جس کو کہا جاتا تھا، ہم نے محنت کوشش کر کے تاکہ یہ بندے کا کاروبار اور دھندا بند ہو، ہر 1 سال کے بعد وہ 20 لاکھ روپے میں ایک نالین بیچ رہا تھا. تو جب اس کو امریکہ کی لیبارٹری میں بھیجا گیا تو پتا چلا یہ صرف 5 سال پرانا چمڑا ہے. اور اس کو یہ کرتے کیا ہیں حضرت؟ اس کے لیے کرتے یہ ہیں، یہ جو تیزاب ہوتا ہے اس کے اندر اس کو بھگو کر اور اس کی بڑی عجیب و غریب شکل بنا کر اس کو مٹی میں دبا کے رکھ دیتے ہیں، اور پورے 4-5 مہینے کے بعد نکالتے ہیں. اس کی صورت ایک ایسی بنی ہوتی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ واقعی بہت کوئی پرانی چیز ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں من گھڑت ہے. 2 نمبر ہے. اچھا پھر ان کی کثرت ہی بتاتی ہے کہ نہیں یار ایسے بات نہیں ہو سکتی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ہمارے پاس سب سے بڑا تبرک تو ایمان ہے نا، سب سے بڑا تبرک تو قرآن ہے نا. اور یار اس سے تم حاصل نہیں کر رہے اور ان چیزوں کی طرف تم جا رہے ہو. اور ایسے ایسے تبرکات جن کا ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا، اس چیز کو بھی انہوں نے لا کے رکھ دیا. بلکہ ہمارے سننے میں حضرت حافظ صاحب یہاں تک آ رہا ہے، بعض کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت سیدہ خاتون جنت، لاکھوں سلام آپ کی شان پر، کہتے ہیں ان کا بال مبارک بھی ہے. او ظالمو تم کہاں بیٹھے ہو جس کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے، ہیں اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یہاں یہ بات ہو رہی ہے اور ادھر کیا یہ پیش کر رہے ہیں حضرت. یہ دھندا کرنے والے لوگ ہیں، بالکل ان کا تدارک ہونا چاہیے. اور یہ پروگرام کرنے پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایسے جید علماء کو آپ نے بلایا اور مجھ جیسے طالب علم کو بھی موقع فراہم کیا. میں ان علماء کی سرپرستی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ کا، فراڈ کا کام بند ہونا چاہیے. اور یہ جتنا بظاہر کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بڑے غیظ و غضب میں آئے ہوئے ہیں، اور بھائی غیظ و غضب کا شکار وہ ہے جو 2 نمبر کام کر رہا ہے، جو عقیدتیں لوٹ رہا ہے. اور یاد رکھ صرف ہمارے غیظ و غضب کا تو شکار نہیں بنے گا، اللہ اور اس کے رسول کے غیظ و غضب کا بھی شکار بنے گا. اور آج ہماری باتیں تمہیں کڑوی لگیں گی، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، قبل اس کے کہ قبر کے اندر پکڑا جائے اور وہاں پر پھر تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت حافظ صاحب یہ سارے جھوٹ پر چلتے ہیں. اور یہ جو میں نے چند ایک دلائل بیان کیے ہیں، اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے تو کوئی بھی رائٹ اور لیفٹ نہیں ہو سکتا. اور یہی اہل سنت کا منہج ہے. ہم مانتے ہیں پر چیز باسنت تو ہونی چاہیے. ہمارے بزرگوں کے پاس خال کسی کے پاس ایسی چیزیں تھی. پاکستان میں شاید 1 یا 2 بزرگ ہوں گے جن کے پاس موئے مبارک تھے، یا ایک یہ بادشاہی مسجد میں حضور کی جانب منسوب ایک مبارک امامہ شریف تھا. اس کے علاوہ ہم نے سنا ہی کبھی نہیں تھا.
اور اس بارے میں بھی حضرات علماء فرماتے ہیں پوری سند ہونی چاہیے، کہاں سے آیا، کیسے آیا. اور سند لینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ورقہ ہے آپ جناب نکالیں پرنٹنگ پریس سے تو ہمارے سامنے کر دیں، نہیں. اس کے لیے جس سے سند لی جا رہی ہے اس کا علم، اس کا تقوی اور اس کی دینی دسترس بھی ہوگی، تاکہ وہ جب اس پر سند پیش کرے، گواہی دے، تو کم از کم اس کی گواہی قابل قبول بھی ہو. تو اس اعتبار سے سند آئے تو پھر یہ تبرک قابل قبول ہوتا، ورنہ ہوتا ہی کوئی نہیں. تو خدا کے لیے یہ جو اتنی کثرت کے ساتھ تم نے پیش کر دی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم تبرک کے اصلی کو مانتے ہیں، پر جب وہ آتا ہے نا تو پھر جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا قرآن پڑھ کے دلوں کو سکون بخشتا ہے. تمہارے تو جناب وہ کام ہی ہوتا ہے پیسہ اکٹھا کرنا، تو وہاں سکون کیا ہوگا. اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں دیگر علماء کی طرف بڑھوں اور ان سے گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں اسی موضوع پر اگر آپ کچھ کلام فرما دیں کہ حضرت یہ ہر چیز میں 2 نمبر لوگوں کو کیوں لایا جا رہا ہے کہ لوگ اوریجنل اصل سے بھی بیک ہو جائے. ایک طرف ایک عامل ہے وہ منہ سے جو نا وہ کیلے نکال رہا ہے، آنکھوں سے چینے نکال رہا ہے، اور اس کو ولی ظاہر کر کے یا اس کو ولی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. وہ بھائی وہ تو کیا کر رہا ہے، وہ تو اللہ جانے کیا کر رہا ہے. اس طرح دیگر اولیاء اللہ پر لوگ باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں جو حق ہے. اور اسی طریقے سے حضور یہ معاملہ آپ دیکھ لیں کہ جو اوریجنل تبرکات ہیں، جس کے بارے میں آپ نے قرآن سے بھی سارا معاملہ پیش فرمایا، ارشاد فرمایا، اور پھر اس طرح کی 2 نمبریاں اس میں بھی ہو رہی ہیں، لوگ اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو میں چاہتا ہوں حضور ایسا کلام فرما دیں کہ بالکل واضح فرق ہو جائے، 2 لوگ تمیز کر سکیں، اور نہ بے ادبی کے مرتکب ہوں، اور نہ ہی مطلب جو ہے نا وہ ایک غلط جو تبرکات بنے ہوئے ہیں، نام نہاد تبرکات بنے ہوئے ہیں، لوگ اس سے بھی متاثر ہوں. دیکھیں، تبرکات کے اندر اعتدال کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے تبرکات کا انکار کیا. علماء نے ان کے رد میں اور حقائق کو واضح کرنے کے لیے قرآن و سنت سے تبرکات کا مسلم ہونا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے حصول کرم و فیض کا ذریعہ ہونا یہ بیان کیا. اب اس میں جو یہ کھاتا کھل گیا ہے جو توہم پرستی کا، دیگر چیزوں کا، تو اس میں یہ چاہیے کہ جناب اسلام یہ تو تبرکات کا ثبوت ہے جو شرعاً جائز ہے، اسباب میں سے ہے. اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی مکمل ہمیشگی کی زندگی ہے، جس میں آپ کی تعلیمات ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، شریعت کی پابندی ہے، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوس کے حقوق ہیں، قرآن و سنت کی اتباع ہے، حرام کو حرام جان کر چھوڑنا ہے، حلال کو حلال جان کے قریب آنا ہے، آنکھوں سے شرم و حیا رکھنا ہے، زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، کانوں سے غیبت نہیں کرنی ہے، دل سے کسی مسلمان کے لیے بغض اور حسد نہیں کرنا ہے. یہ وہ ہے اصل تبرکات جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو عطا فرمایا. ہم ان تبرکات کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان تبرکات کو جو یہ جو تعلیم کا تبرک ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد اگر ہم تبرکات کی طرف جائیں گے تو وہ یقیناً باعث فیض ہے، لیکن ہم اس کے فیضان سے متمتع نہیں ہو پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس صاحب تبرک کے مزاج کے موافق نہیں، بلکہ ان عادات کے مرتکب ہے کہ جو ان کو ناراض کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح علامہ سمر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر فرمایا، یقیناً ہمارے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. صحیح. حضور علیہ السلام کی روضہ مبارکہ کی چادر، غلاف کعبہ، موئے مبارک شریف، صحابہ کرام کے موئے مبارک، ان کی نالین، ان کا جبہ، بس رک جائیں اس چیز کو. ان کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف آپ آئیے. ان کی پوری زندگی مشکلات کے اندر صبر کے پیغام پر گزری ہے. ان اللہ مع الصابرین. اگر آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بغیر تحقیق کے ان اسباب کو استعمال کریں گے تو پھر یہ چیز بہت آگے جائے گی. جو چیزیں شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے، یہاں تک کہ آپ جن اولیاء کا نام لیتے ہیں، سرکار سید غوث اعظم، سرکار داتا صاحب، سرکار غریب نواز، ان کی کتابیں اٹھائیں. جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنی آخری گفتگو انہوں نے کیا کی تھی؟ انہوں نے کس چیز سے ہمیں جڑنے کا حکم دیا تھا؟ وہ قرآن و سنت سے جڑنے کا حکم دیا تھا. شریعت مطہرہ کی اتباع. اللہ نعمت دے تو اس پر شکر ادا کریں، اور کبھی مشکلات آ جائے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کریں. تو یہ جو اخلاق حسنہ ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ چیز ہیں جس کی ضرورت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تبرکات کسی کے پاس ہیں بھی تو تبرکات کا مرکز اللہ کا گھر، مسجد ہونا چاہیے. اب دیکھیے، گھروں کے اندر تبرکات رکھنا ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک چیز ایسی کہ وہ حضور سید عالم کی ذات مبارکہ کی طرف منسوب ہے، اس کے ساتھ آپ کی عقیدت جو ہے وہ وابستہ ہے. اس پر ایک میں مثال دیتا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور سید عالم سے محبت کرتے تھے، لیکن محبت میں حافظ صاحب کبھی بے باکی نہیں آئی کہ حضور کے کپڑوں کو پکڑ لیا، امام شریف کو پکڑ لیا، جا کر لپٹ گئے. یہ کیوں نہیں آئی؟
بلکہ روب اتنا تھا اللہ اکبر کہ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ میں حضور سید قاضی اعظم نے شفا میں نقل کیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک کام پڑا کہ آج میں حضور سے پوچھوں گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں جب حضور کی مجلس میں گیا نا تو میں نے حضور کو دیکھا تو میرے دل پر روب آ گیا اور میں پوچھنے کی میری جرت نہیں ہوئی. کہتے میں نے اپنے دل کو منایا کہ میں دوسرے دن آؤں گا نا تو پھر سرکار سے پوچھوں گا. کہتے جب میں دوسرے دن جب آیا تو حضور گفتگو فرما رہے تو حضور کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ڈر گیا کہ امام الانبیاء ہیں, اللہ کے محبوب اعظم ہیں, جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن ان کی تعظیم توقیر ان کی وجاہت و قدر و ہیبت کا ذکر کرتا ہے. تو کہا میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. حافظ صاحب 1 سال گزر گیا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا معمول تھا. 1 سال گزر گیا, میں حضور کو اپنی دل کی بات نہ کر سکا. ایک دن آقا کریم نے خود کرم فرمایا, میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا برہ تو کچھ بات کرنا چاہتا ہے کر دے آج میرے سے. اللہ. حضرت عمر بن عاص کے بارے میں ہے کہ جناب جو مصر کے اندر موجود تھے تو ان کا خادم ان کے پاؤں کو دبا رہا تھا. اللہ اکبر. تو اس نے دیکھا کہ میرے آقا اور جن کے غلامی میں ہوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, ان کا موڈ بہت اچھا ہے. تو میں نے پاؤں دباتے دباتے پوچھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے تھے؟ یہی تبرک تھا. جس طرح ہم کسی اللہ کے ولی نیک بندوں سے ملتے ہیں اور وہ ان سے وابستہ تو ہم کہتے ہیں حضرت کیسے دکھتے تھے؟ تو جو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, جو اصل الاصول جناب رسول اللہ کو جنہوں نے دیکھا ہوگا, تو بتائیے کہ امت کی دیوانگی اس بندے کے لیے کتنی ہوگی کہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھا. تو پاؤں دبا رہے ہیں, غلام پاؤں دباتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضور کیا آپ نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی؟ تو آپ آنکھ بند کر کے کہنے لگے جی میں نے حاضری دی. کہا کتنی دفعہ دی؟ تو کہا یار مجھے یاد ہی نہیں کتنی دفعہ دی, بس ہم چلے جاتے سرکار کی بارگاہ میں اپنا کام کاج چھوڑ کر. اب اس نے جب پہلا سوال کیا نا, اس نے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں کہ جاتے تھے؟ تو کہا ہاں. تو اس کے دل میں آیا اور تھوڑا اور جری ہوا. دوسرا سوال پھر آگے کا کیا کہ کتنی دفعہ گئے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے فرمایا اتنی دفعہ گیا کہ مجھے یاد نہیں. وہ تھوڑا اور جری ہوا. اب اس نے کہا حضور دکھتے کیسے تھے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. حضرت عمر بن عاص پر ہیبت آگے اٹھ کر بیٹھ گئے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور جلال میں فرمایا اتنا آگے آ کر تو نے سوال کیوں کیا؟ تو وہ خاموش ہوا. فرمایا سن, گیا تو اتنی دفعہ ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ قدموں سے میں نظر اٹھا کر حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں. اللہ. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا احتیاط. ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا کہ یہ جو شعر ہے نا کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے, یہ سر سے لے کر پاؤں تک, سر تا بقدم, سر تا بقدم, تو سر سے لے کر پاؤں تک حضور سید عالم جو اللہ کی شان ہے. ان بزرگوں کے سامنے کسی بیان کرنے والے نے سر کے لیے ہاتھ اوپر کیا اور قدموں کے لیے ہاتھ نیچے کیا تو انہیں شدید ڈانٹا. تو وہ سمجھے کہ شاید میں شعر غلط پڑ گیا. تو انہیں کوئی غلطی ہوئی. فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی کہ قدموں کے لیے ہاتھ نیچے کیا, یہ ہاتھ ایسے ہی اوپر رکھنا اور کہنا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. میں اپنے نعت خواں دوستوں کو بھی کہتا ہوں اپنی باڈی لینگویج کو نعت میں درست کریں ورنہ دل سخت ہو جائے گا. یہ ہاتھ وہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا احتیاط دیکھیے. بھائی قدم تو سر سے نیچے ہی ہوتا ہے نا جی. تو اس نے اپنے اس انداز میں ذہن نہیں تو سر کے لیے ہاتھ اوپر کر دیا اشارتاً, اور اشارتاً جو ہے وہ پاؤں کے لیے نیچے کیا. تو ان پر کیفیت بن گئی. جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ تم نے غلط کیا. اب دیکھیں حساس کہاں تک. فرمایا کہ یہ وہ محبت ہے جس کو آپ نے حیا کے ساتھ جوڑ کر رکھنا. فرمایا ہاتھ اوپر ہی اٹھا کر رکھو اور ہاتھ نیچے نہیں رکھنا, ہاتھ اوپر اٹھا کر رکھو اسٹل اسی طرح سروں کے اوپر. اب پڑھو اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. تو لہذا ثنا خانوں کو بھی چاہیے کہ یہ ہاتھ نیچے, میں یوں کر بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی لیکن ہم بیٹھے ہوتے ہیں دل پر بڑا گراں گزرتا ہے کہ وہ کسی بھی نسبت کے لیے ہاتھ نیچے کرتا ہے, یہ یعنی اشارہ کرتے ہوئے یوں. تو بھائی یہ کیا اشارہ کر رہے ہو آپ احتیاط کرو. لوگ آپ سے ادب سیکھ رہے ہیں, آپ کے دل پر بھی کیفیت آئے گی. تو آپ یا تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اوپر رکھو اور اس کی کرامت اور اس کی برکت آپ اپنے اندر محسوس کرو گے. ایک بات اب آپ دیکھیے کہ ہر گھر کے اندر موئے مبارک شریف کی زیارت ہے, پردے کا اہتمام نہیں ہے, عورت و مردوں کا اختلاط ہے, اور یہ موئے مبارک شریف کی زیارت ہو رہی ہے. یہ کیا آپ نے گھر کے اندر بنا؟ شور شرابہ وہاں ہو رہا ہے, شور و غوغا وہاں ہو رہا ہے. اور یہاں پر میں نے وہ جو رہ گیا, حضرت امام سیوطی نے یہ 2 واقعے نقل کیے. فرمایا کہ صحابہ نے حضور سے محبت کی لیکن یہ ہیبت کیوں آئی؟ تو بڑی کرامت کی بات امام ملت والدین سرکار امام سیوطی رحمہ نے فرمایا. الحاوی میں فرماتے دیکھو چراغ اگر آپ روشن کرو گے نا لیمپ, اور اس کے اوپر فانوس اور کانچ نہیں لگاؤ گے تو ہوا کا ایک جھونکا بھی بجھا دے گا. فرمایا عشق اس چراغ کی طرح ہے اور ذات مصطفیٰ کا روب اس فانوس کی طرح ہے.
بہت ٹیکنیکل بات کی ہمارے لیے حضرت، یہ ہمارے ایمان کی فرمایا حضور سے محبت ہو گئی ہے تو سرکار کریم کی ذات کا ادب اور روب آپ کے بدن مبارک میں ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں ہم لوگوں کے سامنے نعت شریف سنتے ہیں تو ٹانگیں سمٹے ہوتے ہیں، گھر میں جناب ٹی وی پر بھی نعت آ رہی تو ٹانگ لمبے ہیں. اگر آپ اتنی بے احتیاطی آپ گوارا کرو گے یہ چیز آگے بڑھے گی. انسان ہے، ہلکی سی بات میں اپنے آپ کو لوز کرتا ہے تو وہ اس سے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو جتنا پریپیئر کرو گے، ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا، سرکار کا نام آتا تو ان کی چہرے کی رنگت بدل جاتی، ایک کیفیت ان کی تبدیل ہو جاتی. وہ ٹیک لگا کر نہیں سنتے بلکہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ کیفیت ان کے اندر آتی. تو مساجد کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ موئے مبارک شریف کی زیارت کرا رہے ہیں تو مساجد کے اندر ہو، سال میں ایک دفعہ ہو، سال میں ایک دفعہ نہیں 10 سال میں ایک دفعہ ہو. وہ جستجو، وہ تڑپ، وہ لگن اس کے اندر گویا کہ موجود ہو. اور موئے مبارک شریف کے لیے جس طرح علامہ صاحب نے ذکر فرمایا سند موجود ہو اور اس کو فخریہ یہ بیان کیا جب میرے گھر میں موئے مبارک شریف ہے، میرے گھر میں یہ چیزیں نہ کریں. اصل چیز جو حضور سید عالم کی تعلیمات ہیں اس کی طرف اپنے لوگوں کو راغب کریں. دیکھیں جو منکرین تبرکات ہیں ان کو ہم جواب دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اسی چیز پر اتفاق کر کے شریعت کے دیگر اصولوں کو خراب کیا جائے. معاذ اللہ. میں تو آپ کو بتاؤں اس شہر کے اندر ایک بندے کی بدماشی حافظ صاحب اتنی تھی، بے باکی دیکھیں کتنی ہو جاتی ہے. یعنی تبرکات پر صرف تقریر سنی جائے اور اعتدال نہ کیا جائے. وہ کہنے لگا ہمارے پاس حضور کا لعاب مبارک ہے، اللہ اکبر، حضور کا تھوک مبارک. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور وہ لوگوں کو بیچ رہا ہے. اور اتنے ہمارے لوگ عقل سے گئے گزرے دین سے دور ہیں. اب رات کو آپ پروگرام کر رہے ہیں، وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا، وہ جناب جو ہے کہ وہ ٹھیے پر بیٹھ کر گپے مار رہا ہوگا. اب ایسے ٹھگ جب آئیں گے تو ان کو 10-10 لاکھ روپے دے کر جنت خرید رہا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا، وہ جھوٹ اور عیب ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ النار. اور قانونی اداروں کو یہ چاہیے، میری ریکویسٹ ہے آپ کے سے، کہ یہ عقیدت کا پہلو ہے. ہم تو صرف نصیحت کر سکتے ہیں. ادارے کے علماء شرعی اعتبار سے ایک فتویٰ بحکم شرعی بیان کے لیے جاری کر سکتے ہیں، لیکن قانونی اداروں کو ضرورت ہے کہ جناب ایسا کوئی بندہ پکڑا جائے تو سخت ترین سزا اس کے اوپر دی جائے. بہت اچھے شاہ صاحب. مثلا دیکھیے کہ اگر آپ ملک کے کسی محترم ادارے کا کوئی بندہ اس کا جعلی کارڈ اپنے پاس رکھے اور چیکنگ کے دوران وہ پکڑا جائے کہ میں آرمی سے وابستہ ہوں، میں رینجر سے وابستہ ہوں، میں پولیس کے محکمے سے وابستہ ہوں، کتنا بڑا دھوکہ وہ سسٹم کو دے رہا ہے. پکڑا جائے تو اس کی کتنی شدید مذمت ہوتی ہے. اسی طرح جہاں ان کے لیے سزا دی جا رہی ہے بالکل ٹھیک دی جا رہی ہے. ہم آپ کے فورم سے تائید کرتے ہیں کہ وہ بندہ نہ جانے ان محترم عہدوں کا کارڈ دکھا کر کتنے لوگوں کو دغا دے رہا ہوگا. اور ایسے لوگ آتے ہیں تو اس سے زیادہ اشد ضروری ہے سرکار کی عقیدت مبارکہ کے حوالے سے جو لوگ جھوٹے تبرکات بناتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ غلاف کعبہ کے پیچھے جانے کے بجائے کعبے کی تعلیم کے پیچھے پہلے جائیں. اللہ اکبر کبیر. غلاف کعبہ اگر اصل شکل میں ہے تو محترم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً وہ غلاف بھی مبارک ہے، وہ عمارت بھی مبارک ہے. اصل غلاف کعبہ ہے مبارک، لیکن کسی کو کہنا کہ آپ پیسہ لے لیں اور غلاف کعبہ لے لیں. میں اصل کو قبول کر کے یہ بات جس زاویے میں کہہ رہا ہوں میرا دوست سمجھ رہا ہوگا. بہت اچھے. تو وہ چاہیے کہ غلاف کعبہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہری چادر یا سرکار کی نالین، اس کی بجائے صاحب نال جناب رسول کریم کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کا جو کردار ہے، نہ وہ ہمارے بدن پر نظر آ رہا ہے نہ شکل میں نظر آ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ 5 لاکھ روپے دے کے یہ لے لیں تو اس سے جنت مل جائے گی. میں نے کہا کہ اس سے جنت ملتی تو نہ بدر جانے کی ضرورت پڑتی، نہ کربلا جانے کی ضرورت پڑتی، نہ علماء کو اتنی جرت کا کام کرنے کی ضرورت پڑتی. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے احتیاط ہونا ضروری ہے. اور علماء کو بھی چاہیے، ہمارے دوستوں کو علماء کرتے ہیں، مزید چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. نفس سے تبرکات جائز ہے اور یہ جو چیز ہے اس کی سند کیا ہے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس طرف نہ آئیں، اپنے آپ کو میچیور رکھیں. سید عالم کا موئے مبارک کس حیثیت مبارکہ کے ساتھ ہے، لیکن حضور پر اترنے والا قرآن اپنی اصل شکل میں ہے. حضور کی بیان کردہ احادیث موجود ہے، آپ کی سیرت موجود ہے. خدا کے واسطے یہ سیرت مبارکہ پڑھ لیں گے، اگلا مرحلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ خود میچیور ہو جائیں گے اور آپ کو سچ و جھوٹ کی خود تمیز پیدا ہو جائے گی. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آئیڈیاز کے ذریعے ہم دل آزاری نہیں کر رہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں. اور اللہ آپ کو بھی حق پر قائم رکھے اور ہم فقیروں کو بھی حق پر قائم رکھے. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ اہل سنت کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کہ جو خلیفہ صدر الشریعہ، جو بانی دارالعلوم امجدیہ، اور جو الحمدللہ
ایک عظیم علمی شخصیت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے الحمدللہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا ریحان امجد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ اس عنوان کے تعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں گے تبرکات کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کی برکات کے حوالے سے، بالخصوص جو ہمارے علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے، میں چاہوں گا آپ بھی اس پر ضرور کلام فرمائیں۔ جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ تبرکات کی اہمیت اور حیثیت کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے اس کی قرآن کریم سے قبلہ شاہ صاحب نے وضاحت کر دی، احادیث کریمہ سے علامہ سمر عباس صاحب نے اس کی بھرپور وضاحت کر دی کہ اب کوئی پہلو اس کا قرآن و حدیث کے حوالے سے تشنگی والا نہیں رہا۔ اتنی آپ کے اس پروگرام کی برکت سے ان علماء نے اس کی وضاحت فرما دی۔ مگر ایک چھوٹا سا ایک جملہ کے تبرک کہتے کس کو ہیں؟ آہا کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، تبرک کا کہتے کسے یہ؟ لغوی معنی کیا جی ہے جی کہ جی۔ کسی سے برکت لینا۔ صحیح۔ برکت کیا ہے؟ اضافہ۔ یہ اس کو بہت آسانی سے سمجھ لینا چاہیے واہ واہ کہ واہ، تبرک کہتے کس کو ہیں۔ واہ جی واہ، اور جو انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، قرآن کریم کی صورت میں اس کے گھر میں یہ تبرک تو ہر ایک کے موجود ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ بھی ادا کریں تو 10 نیکیاں ان کو ملتی ہیں۔ واہ حضور واہ، سبحان الف لام میم 3 الفاظ ادا کریں تو 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں آ گئیں۔ تو اب وہ کس طرح سے تبرکات کا انکار کرتے ہیں لوگ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی نعمت ان کے گھروں میں سب کے موجود ہے جس سے وہ برکت حاصل کر رہے ہیں، تو تبرک تو ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا گھر خانہ کعبہ سراپا برکت، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ گھر میں برکت ہے۔ اسی طرح ہم نہ صرف صحابہ کرام نے کس طرح سے برکات حاصل کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے ان کے والد مبارک کی بینائی بحال ہوئی، کیا بات ہے، وہ کیا قرآن میں برکت، واہ واہ واہ، سراپا برکت۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم کی بھی اپنی دعاؤں میں کہتے تھے کہ جو نعمتیں ملی ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب تبرکات کی دعا آقا کریم سے بھی ثابت ہے تو پھر کس طرح سے ہمارے لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں؟ بہت اچھے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ جو بات ہو رہی تھی منہ مبارک کی اور اس حوالے سے، تو حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف نکلے تو صحابہ میں باقاعدہ اس کو تقسیم کیا گیا کہ اس سے وہ برکت حاصل کرے۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو آقا کی موجودگی میں کس طرح سے ہو سکتی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آقا کی موجودگی میں خود ایک ذمہ داری لگائی جا رہی ہے ایک صحابی کی کہ ان کو جمع کرو اور پھر صحابیوں میں تقسیم کرو۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت اور حیثیت کہ ہمیں خود اتنی آسانی سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک 2-4 جملے میں جو ایک پیرائے کو میں نے بیان کیا، اللہ پاک اس کو لوگوں کی سمجھ اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ ہے اہل سنت، کیسی راہ اعتدال پر ہیں کہ جو حق ہے اس کو مان رہے ہیں مگر اس میں کوئی ملاوٹ ہے، اس کے اندر کوئی غلط چیزیں شامل کر دی کسی نے، اس کا رد بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور حضرت جو ہیں وہ اہل سنت کی سب سے قدیم دینی درسگاہ دارالامجدیہ مرکز علم، اللہ جو پوری ایک صدی رکھتا ہے الحمدللہ حق فروغ کی، تو اس کے بانی مبانی حضرت مفتی اعظم کے شہزادے ہیں۔ تو یہ آپ کے پینل سے دیکھیں، یہ جو بات گئی ہے یہ پوری ملت اور اہل سنت کی طرف سے گئی ہے، یہ عام سطح کے لوگ نہیں ہیں، یہ پورا ایک ادارہ اپنا ایک سلسلہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ دارالامجدیہ کا نام آنے سے ہی پوری دنیا کو اعتماد اور رسوخ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت نے بھی ذکر کر دیا کہ ان جھوٹے تبرکات سے اہل سنت کو کوئی تعلق نہیں، نفس تبرکات کے ہم قائل ہیں اور اس کے ہم قرآن و سنت کے دلائل رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنی بے باکی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ جناب جو ہے کہ چل پڑے، یار تو سبزی خریدتا ہے تو 4 دفعہ ٹٹول کر دیکھتا ہے، ریٹ چیک کرتا ہے، تو اپنے گھر کے اساس کے لیے تجھے لحاظ ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے لیے تجھے جنت کا ٹکٹ چاہیے، اور تو اتنا بے باک ہے کہ بس جو ٹھکانہ دکھایا جائے تو ادھر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ محترم اقبال باوا صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت آخر میں چاہوں گا آپ سے بھی برکتیں ہم حاصل کر لیں، آپ بھی تو ہمارے لیے برکت ہے نا، تبرک آپ بھی ہے ماشاءاللہ۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہوتا ہے، ارشاد فرما دیں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ پہلے تو آپ سب بہت مبارکباد کہ الحمدللہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں کہ میں جید علماء کرام کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوں الحمدللہ عز وجل، اور ٹاپک جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اللہ آپ کو بھی داد دینا بنتا ہے کہ ماشاء اللہ عز وجل کہ اس پہلو میں، اس ٹاپک کے پہلو میں شاہ صاحب قبلہ نے جو وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں حق اور باطل کو بھی سمجھنا چاہیے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ بہت خوب۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب نے جو دلائل دیے قرآن و حدیث کے الحمدللہ، اور پھر مفتی صاحب نے تو کمال کر دیا ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طریقہ تبرکات سے برکت اور فیض کے لیے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو ارشاد فرمایا کہ جتنی تعظیم تبرک کے حساب سے، یعنی اگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی تبرک شریف ہے، اس کی تعظیم ہمارے جتنی دل میں خیال میں ہوگی نا، ہم اتنی زیادہ اس سے فیض اور برکتیں حاصل کر پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے کسی ولی اللہ کی مثال کے طور پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم ہمارے دل میں ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کے دل میں تو تمام اولیاء اللہ کی تعظیم، محدثین کی، علماء دین کی الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، مگر جتنی زیادہ تعظیم ہوگی اتنی زیادہ ہم تبرکات سے فیض حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تبرکات کا خیال ہم خود نہیں کر رہے، قرآن و حدیث کے دلائل آ چکے ہیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ مسئلہ یہ کہ حافظ صاحب کسی بھی تبرک کی جب تعظیم ہم کرتے ہیں نا، اس کی نسبت کی طرف جب ہم نظر دوڑائیں گے تو پھر اس تعظیم کی اہمیت اور اس کی عظمت کا ہمیں صحیح اندازہ ہوگا۔ تبرک کی تعظیم اور اس کی تکریم نسبتوں کے حساب سے بلندی سے بلندی کی طرف چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ جنہوں نے اتنے خوبصورت الحمدللہ علم کا خزانہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس ٹاپک کے سے متعلق اتنا کمال آپ نے، میں کہتا ہوں کہ خطاب فرمایا اور گفتگو فرمائی کہ یقیناً ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس سے رہنمائی ملے گی، اصلاح ہوگی، اور جو مس کنسیپشنز ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور جو الحمدللہ اہل سنت کا سچا اور سچا عقیدہ روز اول سے الحمدللہ اس پر بھی مزید استقامت کے لیے باتیں بھی یقیناً ہمارے لیے رہنما اور معاون ثابت ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔